ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ نہ چیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کی اس خوبصورت تقریب سعید میں بحمدہ تعالی کثیر تعداد میں علماء اور مشائخ جلوہ گر ہیں، جس سے مجھے تھوڑا سا کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں بحمدہ تعالی جماعت اہل سنت ایکٹیو بھی ہے، متحرک بھی ہے، اور اپنے مشن کو سمجھتی بھی ہے، اور مشن کی کامیابی کی طرف گامزن بھی ہے۔ دعا گو ہوں کہ خلاق کائنات ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے علامہ محمد رفیع صاحب نے حکم فرمایا حاضر تو ہو گیا ہوں، وقت چونکہ میرے حساب سے تو کافی بیت چکا ہے، آپ کے اپنے کچھ معاملات تھے، تو جن بزرگوں کے مجھے نام تو نہیں آتے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ میں چونکہ طالب علم ہوں، مجھے گفتگو کا کوئی ڈھنگ یا سلیقہ نہیں ہے، بس سادہ سا طالب علم کا سبق سمجھ کے تھوڑا سا آپ غور فرمائیں گے تاکہ میں اپنا معافی ضمیر آپ تک پہنچا سکوں۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ حکم تھا کہ درس قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے، سنی تو اکثر قرآن خوانی کے قائل ہیں، قرآن دانی کے قائل ہی نہیں ہیں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ قرآن دانی کی محافل ہوں، قلیل تعداد میں کہیں کہیں ہوتی ہیں۔ جب ہم قرآن خوانی سے قرآن دانی تک پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری منزل قریب آ جائے۔ یہ آواز صاف کر دیں، ساؤنڈ والا ایکو بند کر دیں، آواز صاف کر دیں۔ تو بہرحال بلا تمہید چونکہ آج کی جو شب ہے یہ معراج شریف کے حوالے سے آپ حضرات جانتے ہیں، تو انہی آیات کا میں نے حوالہ دیا ہے تاکہ موضوع کی مناسبت بھی ہو جائے اور فہم قرآن کی کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی۔ بلا تمہید میں اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گی تو آج جن مسائل کو لا ینحل سمجھا جاتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان پہ غور کریں، تعصب کی اینک اتار کر اگر کوئی بھی مکتب فکر کا شخص غور و فکر کرے تو ہمارے جو لا ینحل مسئلے سمجھے جاتے ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ باقی رہا ماننا یا نہ ماننا، یہ اللہ پاک کی توفیق خاص سے ہوتا ہے۔ اس دور میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مسائل ہیں جن پہ گفتگو ہوتی ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ پہلے نمبر پر 2-3 تمہیدی باتیں عرض کروں گا، پھر میں آیت کا مفہوم عرض کروں گا۔ پہلے نمبر پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے معراج شریف کا تذکرہ قرآن مقدس میں 3 مقامات پر کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نجم میں فرمایا والنجم اذا ہوا، محبوب مجھے قسم ہے تیرے جانے کی بھی اور تیرے آنے کی بھی۔ ہوا کے چونکہ دونوں معنی موجود ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا چونکہ وہ ہم طالب علموں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہوا باب سامعہ بنے گا، ضربہ بنے گا تو کیا معنی ہوں گے، یہ ہم طلباء سے باتیں کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا
لا مقام پہ جا کر جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا، فرمایا وما جعلنا الرؤیا التی ارینک الا فتنہ، جو میں نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا تھا یہ لوگوں کے لیے امتحان بنا دیا ہے، کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو 3 شانیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلے نمبر پہ شان بشریت عطا فرمائی، اور دوسرے نمبر پر شان نورانیت عطا فرمائی، اور تیسرے نمبر پر حقیقت حقیقیہ، یعنی اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنی ذات کا مظہر عتم بنا کے بھیجا۔ اب یہ 3 شانیں جو عطا فرمائیں، ان کی حکمت اور ان کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی، یہ زمین کا سفر تھا، تو زمین پر بشری مخلوق انسان رہتے ہیں، اللہ نے محبوب کو شان بشریت عطا کی تاکہ میرے محبوب لباس بشریت میں سیر کرتے جائیں، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک یہاں انسان نہیں رہتے، نوری مخلوق رہتی ہے۔ خلاق کائنات نے اپنے محبوب کو شان نورانیت عطا کی تاکہ میرا محبوب لباس نورانیت میں جلوہ گر ہو جائے گا۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے نہ تو بشری مخلوق رہتی ہے نہ نوری مخلوق رہتی ہے، اب وہاں مخلوق کا تصور بھی نہیں ہے۔ اب حضور کس شان سے جائیں گے؟ فرمایا تیسری شان اپنے محبوب کو حقیقت حقیقیہ عطا کرتا ہوں، جب محبوب لا مقام پہ آئے گا تو میری ذات کا مظہر بن کے آئے گا۔ اب اس مسئلے کو ذرا ذہن میں رکھیں، تو شان بشریت اس زمین کے سفر کا ذکر کیا، آسمانوں کا سفر شان نورانیت کے ساتھ کیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ زمین کا سفر کر رہے تھے تو بشریت کا اظہار تھا تو نورانیت ختم ہو گئی تھی، نہیں، نورانیت ختم نہیں ہوئی تھی، غلبہ بشریت کا تھا، نورانیت مغلوب تھی۔ اور جس وقت مسجد اقصیٰ سے سدرت تک کا سفر کیا، اب یہاں نورانیت غالب تھی، بشریت مغلوب تھی، اور جب سدرہ سے آگے گئے تو پھر یہ دونوں مغلوب تھی اور حقیقت حقیقیہ غالب آ رہی تھی، ختم نہیں ہوئی، ساری چیزیں بے عین ہی اسی طرح موجود تھیں۔ اب یہاں پہلے نمبر پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو معراج کرایا گیا، آپ تو معراج کر نہیں سکتے، کیسے آپ نے معراج کر لیا؟ اب اس پر بڑے سوال و جواب۔ مستشرقین لیبرلزم عقلیت پرست جو ہیں وہ ہر بات کو عقل کے پیمانے پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل کے ترازو پہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے میں بڑی محبت سے عرض کروں گا، ذمہ داری سے بحیثیت طالب علم کہنا چاہتا ہوں، مستشرقین ہوں، لیبرلزم ہو، سیکولر ذہن کا کوئی حامل ہو، اگر وہ کوئی سوال قرآن سے کرے گا تو اہل سنت کے علماء ان کا جواب قرآن سے دیا کریں گے، اور اگر حدیث سے کوئی سوال کرے تو اہل سنت کے اکابر جواب حدیث سے عطا کریں گے۔ اگر کوئی عقلی سوال کرے گا تو علماء کے عقل کو تالے نہیں لگے، یہ عقل سے بھی میرے مصطفیٰ کا مقام بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے، وہ لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس کوئی اسباب ایسے نہیں تھے، سدرہ پہ کیسے چلے گئے؟ تو آئیے میں بڑی محبت سے عرض کرنا چاہوں گا، ذرا غور کریں، حضور علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے معراج کی ہے، حضور علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آسمان پہ گیا، میں سدرہ پہ گیا ہوں۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ آپ کے شہر میں ایک آدمی ہے، آپ اسے جانتے ہیں، انتہائی غریب گھر کا فرد ہے، اس کے پاس لاہور تک جانے کا کوئی کرایہ بھی نہیں ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرے میں عمرہ کر کے آ گیا ہوں، حج کر کے آیا ہوں۔ آپ سوال کریں گے نادان، تیرے پاس تو لاہور جانے کا خرچہ نہیں، عمرے پہ کیسے چلا گیا، حج کرنے کیسے چلا گیا؟ یہ سوال بنتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس زادرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہیں کھڑا کوئی اور آدمی ہو، صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو، وہ یہ کہے کہ میں عمرے پہ گیا ہوں، وہ بندہ کہے تو جا نہیں سکتا، تیرے پاس تو وسائل ہی نہیں، تو وہ جو صاحب ثروت ہے وہ کہے اس نے عمرہ نہیں کیا، میں نے اسے کرایا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں اس کے پاس مال بھی موجود ہے، دولت بھی موجود ہے، یہ تو نہیں جا سکتا تھا، صاحب ثروت نے عمرہ کرایا، آپ خاموش ہو گئے اس لیے کہ یہ کرا سکتا ہے۔ آمینہ کے لال نے دعویٰ نہیں کیا میں نے معراج کیا ہے، اللہ نے کہا
میں نے معراج کرایا ہے، اب بتاؤ اللہ کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا ہے؟ اس لیے قرآن نے جب اس بات کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ تمام اہل علم جانتے ہیں اسرا یہ باب افعال سے ہے، یہ لازمی نہیں ہے، متعدی ہے۔ یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ کا ہے ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ رب کائنات کا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج کرایا ہے۔ اس لیے جب ہم اس اعتبار سے غور کرتے ہیں، عقل بھی کہتی ہے اگر میرے محبوب دعویٰ کرتے، تم سوال کر سکتے، تم سوال کر سکتے تھے کہ بھائی ان کے پاس زاد راہ نہیں ہے، سواری کا انتظام نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ بلانے والا جانتا ہے یا جانے والا جانتا ہے۔ اب آئی اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ نے سیر کرانی ہی تھی تو ڈائریکٹ یہاں مسجد حرام سے آسمان کی طرف لے کے جاتے، مسجد اقصیٰ کی طرف لے جانے میں حکمت اور راز کیا تھا، فلسفہ کیا تھا؟ تو آئیے بڑی محبت سے عرض کروں گا، اس پر اہل علم نے بڑی بڑی توضیحات و تشریحات نقل کی ہے، لیکن قربان جاؤں قاضی ثناء اللہ پانی پتی الہرواں تفسیر مظہری میں نقل فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف کیوں گئے؟ فرماتے اس لیے جب کل قیامت کا دن ہوگا، اس امت کا جب حساب لیا جائے گا تو وہ کون سا مقام ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ موجود ہے، یہاں اس امت کے اعمال تولے جائیں گے۔ رب کائنات نے کہا سونیا ایک مرتبہ یہاں قدم لگا دے، کل تیری امت کا حساب بڑا آسان ہو جائے گا نا۔ اس لیے ڈائریکٹ بھی جا سکتے تھے، لیکن اس امت کی آسانی کے لیے میرے مصطفیٰ نے قدم کہاں رکھا ہے؟ مسجد اقصیٰ کے اندر رکھا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، مسجد اقصیٰ سے جب سدرہ کی طرف تشریف لے کے گئے، بعض اہل علم حضرات دانشور کہتے ہیں کہ جناب تم کہتے ہو آقا کریم علیہ السلام اسی مادی جسم کے ساتھ تشریف لے کے گئے، راستے میں ایک قرہ آتا ہے جس کو قرہ ناریہ کہتے ہیں۔ قرہ ناریہ کی خصوصیت یہ ہے جو وہاں جائے جل کے راکھ ہو جاتا ہے، تو حضور اس جسم کے ساتھ وہاں سے گزرے کیسے ہیں؟ میں نے کہا سنے، صرف قرہ ناریہ کی بات نہیں ہے، ایک قرہ زمہریریہ بھی آتا ہے، وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے جو چیز وہاں جائے جم کے برف ہو جاتی ہے۔ تو پھر کہنے لگے بتاؤ میرے آقا کریم کا جسد مقدس قرہ ناریہ سے کیسے گزر گیا اور قرہ زمہریریہ سے کیسے گزر گیا؟ تو پھر میں نے کہا آئیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج سائنسی دور ہے، ایجادات کا دور ہے، آپ ذرا غور کر لیجئے۔ آج سائنسدانوں نے ایک جیکٹ بنائی ہے جسے بلٹ پروف جیکٹ کہتے ہیں، اگر وہ بندہ پہن لے، آپ گولی چلائیں تو کیا گولی اس پہ اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اس پہ گولی اثر نہیں کرتی ہے۔ اب تو گاڑیاں بلٹ پروف بن گئی ہے، آپ گولی چلائیں تو اس گاڑی پہ گولی اثر نہیں کرتی ہے۔ اور ایک جیکٹ ہوتی ہے جسے واٹر پروف کہتے ہیں، جو لوگ سمندر سے ہیرے نکالتے ہیں وہ جیکٹ پہن کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں تو یہ پانی ان پہ اثر نہیں کرتا۔ میں نے کہا نادان، اگر ایک سائنسدان بلٹ پروف جیکٹ بنائے گولی اثر نہیں کرتی ہے، واٹر پروف جیکٹ بنائے پانی اثر نہیں کرتا، اگر بندے کی بنائی ہوئی چیز پہ آگ اور پانی اثر نہیں کرتا، آمینہ کے لال کی ذات پہ بھی آگ اور قرہ زمہریریہ اثر نہیں کر سکتا ہے، میرے مصطفیٰ وہاں سے بھی گزر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مادی چیزوں کے متعلق تم کہہ سکتے ہو کہ مادی چیزیں سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے، یہاں گولی اثر نہیں کرتی، تو میرے محبوب کی ذات اقدس پہ قرہ ناریہ کیسے اثر کر سکتا ہے؟ اور پھر حضور آسمانوں سے گزرتے ہوئے، میں بڑے شارٹ کٹ افہام و تفہیم کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بات کو سمجھا سکوں۔ حضور جب وہاں سے گزرے تو جب آگے جاتے ہیں تو سدرہ تک تو جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، اب سدرہ کے آگے کا جو مرحلہ ہے جس کو میں نے اپنی آیت کا عنوان بنایا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، فرمایا زمین کی سیر کی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام انسانوں میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، آسمانوں کی سیر کی میرے مصطفیٰ نوری مخلوق سے گزرتے ہوئے گئے۔ اب سدرہ سے آگے تو بشری مخلوق بھی نہیں ہے، نوری مخلوق بھی نہیں ہے، اب حضور وہاں گئے، مکان بھی نہیں ہے وہاں، کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا مکان کہتے ہیں نا، مکان نہیں ہے۔ اب ایک بات تھوڑی سی ثقیل ہے لیکن مجبور ہوں، کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ کائنات کے اندر دو ہی وجود ہیں، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے ممکن۔ ممکن کا مطلب ہوتا ہے ہونا اور نہ ہونا یہ دونوں برابر ہیں، میں اور آپ، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے یہ ممکن ہے،
ہوگی تب بھی کائنات کا نظام چلتا رہے گا، نہیں ہوگی تب بھی کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ میں ہوں، آپ ہیں، کائنات کا نظام چل رہا ہے، ہم چلے جائیں گے تب بھی کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ اور ایک وجود ہوتا ہے واجب، وہ صرف اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، جس کے بغیر کائنات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے، جب ہم نے یہ سمجھ لیا اللہ کے علاوہ ہر شے کا وجود ممکن ہے، اب فلسفے کا قانون یہ ہے، ممکن کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے، ممکن کا وجود مکان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہو تو میں کوشش کروں گا آسان پیرامترز کروں۔ ممکن کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے، میں اور آپ ممکن ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے۔ مکان کس چیز کا نام ہے؟ فلسفی کہتے ہیں مکان کس چیز کا نام ہے؟ فرماتے جس میں حاوی کی سطح باطن اور جس میں محوی کی سطح ظاہر کے مماس کا نام مکان ہے۔ اب یہ فلسفیوں کے الفاظ ہیں، اس کو آسان پیرا میں یوں کہوں، یہ میں نے ہتھیلی کی ہے، دوسری ہتھیلی بھی آگے، میں نے اس ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے اس کو فلسفی جسم حاوی کہتے ہیں، اور جو نیچے والا ہے اس کو جسم محوی کہتے ہیں۔ اوپر والے کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کو سطح باطن کہتے ہیں، اور نیچے والے ہاتھ کے اوپر والے حصے کو سطح ظاہر کہتے ہیں۔ جب یہ آپس میں ٹچ کرتے ہیں، ملتے ہیں، فلسفی اس کو مکان کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوگا مکان کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اوپر والا جسم ہو، ایک نیچے والا جسم ہو، یہ دو مل جائیں تب مکان بنتا ہے۔ اور کائنات میں کوئی شے مکان کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتی ہے۔ اب جو لوگ میرے محبوب کی ذات کو عقل کے ترازو پہ تولنا چاہتے ہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں اب سدرا سے اوپر جس میں حاوی بھی نہیں ہے، جس میں محوی بھی نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ تو ہیں، جس میں حاوی اور محوی کا تصور نہیں ہے، میرے آقا تو ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو، عقل کا تقاضا یہ ہے ممکن مکان کے بغیر نہیں ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ مکان کے بغیر ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے ہر شے مکان کی محتاج ہے، میرے مصطفیٰ مکان کے نہیں، مکان میرے مصطفیٰ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب یہ بات میں نے کیوں سمجھائی ہے؟ اب عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی حقیقت کیا تھی؟ پہلی شان کیا تھی؟ آپ کی شان، شان بشریت، اس کے لیے جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بشریت کے لیے مکان ہے۔ اس کے بعد شان تھی کیا؟ نورانیت، بھئی نورانیت کے لیے بھی مکان کی ضرورت ہے۔ تو اب سدرا سے آگے مکان نہیں ہے، اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنی ذات کا مظہر بنایا۔ نہ اللہ مکان کا محتاج ہے، نہ میرا مصطفیٰ مکان کا محتاج ہے۔ یہ مطلب ہوگا حقیقت حقیقیہ، اللہ نے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنی ذات کا مظہر بنایا۔ اب جب یہاں سدرا سے آگے گئے، اب قرآن نے آواز دے کے کہا ثم دنا فتدلا۔ دنا کا معنی ہے قریب ہوا، تدلا کا معنی بھی قریب ہوا، کانا قاب قوسین یہ بھی قرب پر دلالت کرتا ہے، تین الفاظ ہے پے در پے۔ اب جب بحیثیت طالب علم ہم قرآن فہمی کی طرف چلتے ہیں، قرآن کا ذوق اگر رکھتے ہیں، تو ثم دنا، اہل علم جانتے ہیں کسی فعل کا تحقق فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ثم دنا قریب ہوا، آگے فاعل کا تذکرہ نہیں ہے، بھئی کون قریب ہوا؟ فتدلا، بھئی قریب ہوا، تو بھئی کون قریب ہوا؟ دونوں مقامات پر فعل موجود ہے لیکن فاعل کا بظاہر تذکرہ نہیں ہے، تو اب اس کا فاعل کس کو بنائیں؟ تو امام بخاری علیہ الرحمہ کے دروازے پہ دستک دی، علامہ علوسی کے دروازے پہ دستک دی، بتاؤ کہ یہاں دنا کا فاعل کون ہے، تدلا کا فاعل کون ہے؟ کہا دونوں کا فاعل ہوا ضمیر ہے، ایک ضمیر کا مرجع کیا بناؤ گے، دوسری کا کیا بناؤ گے؟ فرمایا ثم دنا فتدلا، ایک ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات ہے اور ایک ضمیر کا مرجع میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب معنی یہ بنے گا ثم دنا فتدلا، سونیا کچھ تو قریب آ جا، کچھ میں قریب آ جاتا ہوں، سونیا کچھ تو قریب آ جا، کما ہو بشانہ، ایسے نہیں جیسے ہم قریب آتے ہیں، کما ہو بشانہ، اللہ اپنی شان کے لائق۔ اب ذرا قرآن فہمی کو سمجھیے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ ثم دنا فتدلا، صرف محبوب قریب نہیں ہوئے، کچھ اللہ بھی قریب ہوا۔ اب جب دونوں قریب ہو گئے، اب قرآن نے کہا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اب یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا،
ذرا ذہن میں رکھیے، قرآن مقدس کا ایک معروف کلمہ ہے جس کے ترجمے میں بہت دیر سے علماء جھگڑا کر رہے ہیں. ووجدک ضالا، دلہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ گم کردہ راہ، راستے سے بھٹک جانا. فریق مخالف نے کیا، ہم نے کیا کیا؟ ترجمہ. اہل علم کی باتیں ہیں، میں طالب علم ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اسی پس منظر میں چونکہ لفظ آیا ہے بات کو سمجھایا جا سکے. اگر معنی کریں نا ضالن، راستے سے بھٹک جانا، بھول جانا، گم کردہ راہ. اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو میں اپنی بات سمجھا سکوں. ہمارے پاکستان میں راستے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک پکی زمین ہے نا، وہاں کوئی نہ کوئی سولنگ ہوتا ہے، سڑک ہوتی ہے، دیہات و پگ ڈنڈی ہوتی ہے جس نو آپ پنجابی چ بننا کہتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ بننے تے ٹورے، سڑک تے ٹورے، اگر کہیں جانا ہو نا، سڑک کا بھی نشان ہوتا ہے، سڑک کا بھی نشان ہوتا ہے اور بننے کا بھی نشان ہوتا ہے، سولنگ ہو نشان ہوتا ہے. اور کچھ ہمارے علاقے ہیں جن کو ہم صحرا کا علاقہ کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں روئی کا علاقہ ہے، ریگستان کے ٹیلے ہیں. اب ریگستان کے ٹیلوں میں راستے کا کوئی نشان نہیں ہوتا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہاں راستے کا کوئی نشان نہیں ہوتا. کیوں؟ ریگستان ریت کے ذرے ہیں، جیسے ہی تھوڑی سی ہوا چلی آپ گزرے، آپ کے قدموں کے نشان تھے. ہوا چلی، ریگستان کے ٹیلے تھے، یہ ریت کے ذرے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، پتہ ہی نہیں ہے. تو اب جس جگہ پر، اب ذرا غور کیجئے مثال پہ، جس جگہ پر راستے کا کوئی نشان ہو وہاں بھولنے کا امکان ذرا کم ہوتا ہے. جہاں راستے کا کوئی نشان ہو تو وہاں راستے کے بھولنے کا امکان کم ہوتا ہے، اور جہاں کوئی نشان نہ ہو وہاں بھولنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رہ جائے گی. پھر دوبارہ لفظوں پہ غور کیجیے. جہاں راستے کا کوئی نشان ہو وہاں بھولنے کا امکان کم ہوتا ہے، اور جہاں راستے کا کوئی نشان نہ ہو وہاں بھولنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اب جب آمنہ کے لال سدرا سے آگے گئے تو سدرا سے آگے نشان نہیں ہے، سدرا سے آگے کوئی نشان نہیں ہے. اب قرآن نے آواز دے کے کہا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، آگے کیا کہا؟ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، فرمایا نادانو جہاں راستے کا کوئی نشان نہیں، مَا ضَلَّ، میرا محبوب تو وہاں بھی نہیں بھولا، یہاں کیسے بھول سکتا ہے؟ میرا محبوب تو وہاں بھی نہیں بھولا جہاں کوئی راستے کا نشان ہی نہیں ہے، علامت ہی نہیں، راستہ ہی نہیں ہے. ما ضل صاحبکم، میرا محبوب تو وہاں بھی نہیں بھولا، یہاں کیسے راستے سے بھٹک جاتا ہے؟ جاؤ عقل کا علاج کراؤ. بھٹکنے والا کوئی اور ہوگا، راستہ بھولنے والا کوئی اور ہوگا. آمنہ کا لال تو راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، کائنات کے اندر ہے، اس لیے کا ما ضل صاحبکم وما غویٰ. فرمایا میرا محبوب نہیں بھولا. جہاں راستہ نہ ہو نبی وہاں بھی نہیں بھولتا، جہاں سب کچھ ہو وہاں نبی کیسے بھول جاتا ہے؟ اس لیے قرآن پہ غور کریں تو یہ ترجمہ قرآن کا ترجمہ قرآن سے عرض کر رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے. بے شک ہم دلہ یدلو کے ترجمے کے اندر لغت کا بھی سہارا لیتے ہیں، بے شک ہم دلہ یدلو کے اندر محاورات عرب کا بھی سہارا لیتے ہیں. جی شاہ صاحب، جی تشریف یا رسول. تشریف رکھیے. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. جی اب آگے بات سمجھ گئے؟ جی بات آگے سمجھ میں. اب اگر قرآن فہمی کا ذوق ہو تو اب اس لفظ کو لغت کے اعتبار سے بھی دیکھیں، اس لفظ کو تفسیری نقطہ نظر سے بھی دیکھیں، اس لفظ کو محاورات عرب کے ذریعے سے بھی دیکھیں. میرا موضوع سخن نہیں، وگرنہ لسان العرب نے یہاں جو دلہ کے معنی کے اندر ضرب الامثال پیش کی ہے تو میں ان کی توضیح کرتا تو پھر معنی سمجھ میں آتا کہ نادانوں اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا ہے نا وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ رب کائنات کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا ہے. اس لیے قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے ساری لغتیں بعد میں ہیں،
ساری تفاسیر بعد میں ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ کی ضرورت پہلے ہوا کرتی ہے. اس لیے فرمایا ما ضل صاحبکم، فرمایا جہاں کوئی راستے کا نشان نہیں ہے میرا محبوب تو وہاں بھی نہیں بھولا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اب آئیے ذرا آخر کی طرف چلیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بڑی معروف سی بات آپ نے سنی ہوگی، اس سے دو اقتباس عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھا محبوب بتائیے فیما یختصم الملأ الاعلی، بتائیے مالا اعلیٰ کس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے. میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ میں تو نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں رکھا. فرمایا فوجدت بردہا بین ثدیی، اس دست قدرت کی ٹھنڈک میرے سینے میں کندھوں میں آئی. تو آقا کریم نے فرمایا علمت ما فی السماوات و ما فی الارض. ایک روایت میں لفظ ہیں، ایک میں ہے عرفت ما فی السماوات و ما فی الارض، اور تیسری روایت میں ہے فتجلی کل شیء بکل شیء. چونکہ تجلی کا استعمال دونوں طرح سے ہوتا ہے. اب یہ جب تین لفظ آئے تو ذرا غور کریں کہ تین لفظ فرمانے میں حکمت کیا تھی. وگرنہ اتنی بات ہو جاتی علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، بات تو کمپلیٹ تھی، مکمل تھی، بات سمجھ آ رہی تھی. تو آگے عرف تو کیوں کہا؟ تو جس وقت عینی کو میں نے پڑھا تو کہا دیکھیں علم اور عرفان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. علم کا معنی بھی جاننا پہچاننا، عرفان کا معنی بھی جاننا اور پہچاننا ہوتا ہے. لیکن ایک جگہ پہ عالم تو کہا اور ایک جگہ پہ عرف تو کہا. تو علم اور عرفان میں کیا فرق ہے؟ فرمایا علم کا تعلق کلیات کے ساتھ ہوتا ہے اور عرفان کا تعلق جزیات کے ساتھ ہوتا ہے. اگر اکیلا لفظ علم تو آ جاتا تو لوگ کہہ سکتے تھے حضور کلیات کو جانتے ہیں جزیات کو نہیں جانتے. اور اگر فقط عرف تو کا لفظ آتا تو پھر لوگ اشکال پیدا کرتے. فرمایا میرے محبوب نے عالم تو کا بھی لفظ کہا عرف تو کا بھی کہا تاکہ پتہ چلے میرے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام کلیات کو بھی جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ جزیات کو بھی جانتے ہیں. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا نہ کیا. اب اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے جو نظام حیات کا منشور دیا، چار باتیں لیکن ان میں سے دو عرض کرنا چاہوں گا تاکہ بات کو میں سمیٹ سکوں. کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، مومن ہے یا غیر مومن، ہر آدمی دو چیزوں کا متمنی ہے. نمبر ایک جلب منفعت، نمبر دو دفع ضرر. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں فائدہ حاصل کروں اور میرا نقصان نہ ہو. ہر بندہ چاہتا ہے. اس کا تعلق کسی کلمے پڑھنے والے سے نہیں ہے. مسلمان ہو تب بھی یہی چاہتا ہے، غیر مسلم ہو تب بھی یہی چاہتا ہے کہ کیا جلب منفعت، فائدہ حاصل ہونا چاہیے، اور دفع ضرر، نقصان اور تکلیف مجھ سے دور ہو جائے، مجھے تکلیف نہیں چاہیے. اب آقا کریم نے دونوں کا منشور دے دیا. جلب منفعت کیسے ہوگی؟ جلب منفعت کیسے ہوگی؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا جلب منفعت یہ ہے المکسو فی المساجد بعد الصلاۃ. فرمایا اگر فائدہ چاہتے ہو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے رہو. ایک بات. نمبر دو المشیو علی الاقدام. نمبر دو نماز کا ٹائم ہو جائے چل کے مسجد کی طرف چلے جاؤ. نمبر تین وابلاغ الوضو فی المکارہ. فرمایا چاہے سردی ہی کیوں نہ ہو وضو کو اچھے طریقے سے کر لو. فمن فعل ذلک، جو آدمی یہ تین کام کر لے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، جماعت کے لیے چل کے جائے اور وضو احسن طریقے سے کرے، میرے آقا فرماتے ہیں عاشا بخیر و ماتا بخیر. فرمایا اس کی زندگی بھی بہترین ہے اور اس کی موت بھی بہترین ہے. اس کی زندگی بھی بہترین ہے اور اس کی موت بھی بہترین ہے. اب کوئی آدمی یہ چاہتا ہے میری زندگی اچھی ہو جائے، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے میری موت اچھی ہو جائے، اس سے بڑی کوئی اور گارنٹی نہیں ہے جو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے عطا فرما دی ہے. اے میرے ملت کے غیور نوجوانوں، میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. کیا آج ہماری پیشانیاں سجدے کے نور سے منور ہیں یا نہیں ہیں؟ ذرا سوچ لیجیے آج ہم نماز کی طرف کتنے مائل ہوتے ہیں، نماز سے کتنی محبت کرتے ہیں، نماز سے کتنا شغف ہے. آئیے ذرا غور کریں. اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں اپنی پیشانی کو سجدے کے نور سے منور کر لو، یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی.
کہا حضور یہ تو جلب منفعت، دفع ضرر کیا ہوگی؟ دفع ضرر کیسے ہوگی؟ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہو، کیا طریقہ ہے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا اطعام الطعام، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ اب یہ کھانا کھلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا حیات جوید میں کہ فرعون کے بارے میں پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ بہت بڑا متکبر ہو چکا ہے، اس کو ذرا تھوڑی سی سزا دے دو، کو عذاب آ جائے۔ پیارے کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا، رب کائنات نے فرمایا پیارے کریم اچھا میں اس کو عذاب دے دیتا ہوں۔ کچھ دن گزرے عذاب نہیں آیا، پھر کہا، پھر عذاب نہ آیا، پھر کچھ دن گزرے ابھی عذاب نہ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے کلیم نے عرض کیا کہ اے اللہ میں بار بار عرض کرتا ہوں تو عذاب نہیں دیتا، تو میرے رب نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم تو میرا کلیم ہے، تیری بات میں رد نہیں کرتا، لیکن کبھی خیال کر لینا کہ فرعون کے دسترخوان پر ہر روز 1000 بکرا، 1000 گائے، 1000 فلاں جانور، ان کا گوشت پکتا ہے، یہ مخلوق کھانا کھا جاتی ہے، پھر میں کہتا ہوں چلو میری مخلوق کو کھانا تو کھلا ہی رہا ہوتا ہے نا۔ تو جب میں نے یہ بات پڑھی تو بڑا حیران ہوا، اتنا بڑا جابر، پھر آنا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والا، اور یہ کھانا کھلانے کا عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا، فرمایا جب اس کا دسترخوان کھانے سے بند ہو جائے گا پیارے کریم اس دن اس کے پاس عذاب بھی آ جائے گا۔ جب فرعون کے پاس عذاب آیا اس دن اس کے دسترخوان پر صرف 3 بکروں کا گوشت پکا تھا، فرمایا اگر تم اپنے آپ کو عذاب سے، مصیبت سے، پریشانی سے، تکلیف سے بچانا چاہتے ہو، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا شروع کرا دو، کھانا کھلاؤ گے اللہ تم سے مصیبتیں ٹال دیا کرتا ہے۔ نمبر 2 میرے محبوب نے زندگی کے گزارنے کے جو اصول دیے، نمبر 2 فرمایا ولین الکلام، جب کسی سے بات کرنا بڑے نرم لہجے میں بات کرنا، بڑے پیار سے بات کرنا، بڑی میٹھی میٹھی گفتگو کرنا۔ آج ہماری زبان کا تلخ لہجہ اتنا ہو چکا ہے، شاید اتنے آگ کے انگارے میں وہ حرارت اور گرمی نہیں ہوتی جتنی آگ ہماری زبان لگا دیا کرتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے، قرآن مقدس نے تو یہاں تک کہا پیارے کلیم اگر فرعون کے پاس بھی جانا ہے تبلیغ کے لیے تو کیا ارشاد فرمایا؟ قولا لینا، فرمائے فرعون سے بھی بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا۔ آج ہم ذرا دیکھیں، چھوٹا بڑے کے ساتھ، بڑا چھوٹے کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، دوست دوست کے ساتھ کبھی گفتگو کرتا ہے، ناچاکی ہو جائے تو ہماری زبان سے اتنے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہم اس کو جلا کے راکھ کر دے۔ میرے ملت کے غیور نوجوان، زبان سے تو انگاروں والا کام نہ لے، ذرا پیاروں والا کام لے لیا کر۔ آج تو کبھی میں علماء سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج تو ہمارے القاب بھی ایسے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے القاب ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے شمشیر اہل سنت، کوئی کہتا ہے شمشیر فلاں۔ میں کہتا ہوں یار زبان سے تلوار والا کام نہ لیں کبھی بھی، یہ زبان اس کو زبانی رہنے دیں۔ آج تو القاب بھی بڑے عجیب دیے جاتے ہیں۔ میں کبھی کہا کرتا ہوں، جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے بزرگوں سے سنتے ہیں، جب ہمارے مدارس سے علماء فارغ ہوتے تو ان کے القاب بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ قبلہ نوری صاحب تشریف فرمائیں تو بڑے حضرت صاحب کا کیا لقب تھا جی؟ فقیہ اعظم۔ بندہ پہچان جاتا تھا کہ قبلہ علامہ محمد نور اللہ نعیمی بصیر پوری علیہ الرحمہ کو کس فن میں مہارت ہے، لفظ بولنے سے فوراً پتہ چل جاتا تھا، وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جب لفظ بولتے محدث اعظم پاکستان، کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ کون ہوتا ہے، پتہ چلے گا علم حدیث کا چمکتا ہوا ستارہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کا لقب ہوتا تھا شیخ الاسلام والمسلمین، بھئی پتہ چل جاتا تھا کہ شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے۔ بھئی جب کوئی لفظ بولتا غزالی زمان تو پتہ چل جاتا تھا کہ اس عظیم بندے کا نام لیا جاتا ہے۔ آج تعارف ہوتا ہے جی ٹوکے والی سرکار آ گئی، کوئی کہتا ہے شمشیر بے نیام آ گئے۔ اور خدا کے بندو، مدرسے سے پڑھ کے ٹوکا نام رکھانا ہے تو 8 سال چٹائیوں پہ بیٹھنے کا فائدہ ہی کیا تھا، مجھے بتائیے۔ الفاظ کا انتخاب کرنے میں کبھی سوچ لیا کریں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کیا ٹوکا جوڑنے کا کام کرتا ہے یا توڑنے کا کام کرتا ہے؟ کیا تلوار جوڑنے کا کام کرتی ہے یا کاٹنے کا کام کرتی ہے؟
مجھے تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ کا وہ ملفوظ یاد آ گیا. کسی نے آپ کو کینچی دی، فرمایا یہ کاٹنے کا کام کرتی ہے، سوئی لے کے آؤ نا، یہ جوڑنے والا کام کرتی ہے نا. میرے ملت کے حیو نوجوانوں، آئیے آج لوگوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جوڑنے کی ضرورت ہے. لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی مٹانے کی ضرورت ہے. اور اگر میں عرض کروں ادب کے ساتھ، میرے حبیب لبیب علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں، ساری زندگی گنتے رہے ختم نہیں ہوں گے. لیکن کبھی غور کرے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ میں جب بحیثیت طالب علم غور و فکر کرتا ہوں، میں اپنی سوچ کر رہا ہوں، اکابر تشریف فرما ہیں، اتفاق کر لے تب بھی حل وسال مرحبا، نہ بھی کرے دوسرا تسلیم کر لے، مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن میں نے جب قرآن پڑھا تو رب کائنات نے کہا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو. میں نے کہا تیری بڑی نعمت ہے مولا، کون کون سی؟ فرمایا ایک سب سے بڑی نعمت بتانا چاہتا ہوں. کہا مولا کیا؟ فرمایا اذ کنتم اعداء، توجہ ہے، اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے، آپس میں دشمن تھے. ایک اگر کسی بندے کی بکری دوسرے کا چارہ کاٹ لے، ایک بکری کے تھن سے کوئی دودھ نکال لے، کئی سال جنگ چلتی رہتی تھی. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. تمہیں پتا ہے میرے محبوب آئے، دشمنیاں مٹا کے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے نا، دشمنیاں ختم کی ہیں میرے محبوب نے. اب چاند دو ٹکڑے کیا میرے آقا نے، بڑا کمال کا معجزہ ہے. لیکن صرف چند لمحات کے لیے چاند واپس چلا گیا. سورج پلٹایا تھا لیکن چند لمحات کے لیے واپس چلا گیا. بھئی درختوں کو کہا کلمہ پڑھے تو پڑھا، آئے پھر واپس چلے گئے. آج وہ درخت نہیں نظر آئے گا، لیکن دشمن کو دوست بنایا، یہ میسج دے کے گئے تاکہ قیامت جو لڑنے والوں کی سلو کرا دے، وہ میرے مصطفیٰ کے معجزے کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے بڑی محبت سے عرض کروں گا، مجھے حضرت نے فرمایا جماعت اہل سنت نے تربیتی نشستوں کا پروگرام ہے، بڑی محبت ہے. یقیناً اس وقت جماعت اہل سنت کے جو ابھی پنجاب کے امیر بنے ہیں پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب مجھے بتا رہے تھے، اس حوالے سے ہم خصوصی تربیت رکھیں گے. تو آئیے بڑی محبت سے کرنا چاہوں گا، ذرا سوچئے اس بات کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذکر رہا تھا کہ پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے. میرا محبوب جلوہ گر ہوا، اس نے جہنم سے نکال کے میرے مصطفیٰ کو جنت تک پہنچا دیا ہے. تو آج کا جو زمانہ ہے، آج کا جو دور ہے، لین الکلام، میرے حبیب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گفتگو میں، زبان میں، لسان میں، بولنے میں اتنی چاشنی ہونی چاہیے، بات کرو تو تمہارا دل موہ لیے کوئی نہ کوئی. لیکن آج تو عجیب، میں نے کیا تھا ایسے ایسے القاب آ گئے. یقین جانیے میں ناراض تو نہیں ہونا، لیکن میری مجبوری یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس قسم کے القاب سنتا ہوں میں کہتا ہوں بتاؤ اس سے توقع کیا کرو گے بھائی، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. قرآن مقدس نے تو بڑے خوبصورت پیرا میں کہا تھا وَقْصِدْ فی مشیک وَغْضُضْ مِن صَوْتِک اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ. کبھی سوچا ہم نے اس بارے میں غور و فکر کیا؟ فرمائے لین الکلام، کلام کے اندر. اب آپ سے دو چار باتیں کر کے بات کو سمیٹنا چاہوں گا. علماء بھی تشریف فرما ہیں، میرے سر کے تاج عوام بھی. آج ہمارے ہاں گفتگو کا ایک نقطہ ہے جس پہ ہر بندہ بحث کرتا ہے،
وہ ہے تنقید. وہ کیا ہے؟ تنقید. ہر بندہ تنقید کرتا ہے جہاں بھی بیٹھا ہے، چاہے کوئی تعلیم یافتہ ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے، چاہے کوئی ان پڑھا ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے، چاہے وہ چائے کے کیبن پہ بیٹھا ہے تب بھی تنقید کر رہا ہے، کہ استاد مسند تدریس پہ بیٹھا ہے وہ بھی تنقیدی گفتگو کرتا ہے، امام مسجد ہے وہ بھی، کوئی تاجر ہے جو بھی بیٹھا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا. میرے ملت کے غیور نوجوانوں، تنقید چھوڑ دو. سب سے آسان ترین کام ہے تنقید کرنا. تنقیدی گفتگو کی بجائے تعمیری گفتگو کرو، تعمیری سوچ پیدا کرو، تاکہ ہمارے آنے والی نسل کے اندر تخریبی سوچ، تخریبی فکر نہ ہو، تعمیری سوچ ہونی چاہیے. نمبر 2، ہم اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتے، دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. جی اس نے یہ نہیں کیا، اس نے فلاں نے کیا. یار عجیب بات ہے، آج تک مجھے کہیں مسئلہ نہیں ملا کہ میرے عمل کے بارے میں آپ سے کوئی سوال ہوگا اور آپ کے عمل کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو کچھ میں نے کرنا ہے اس کا سوال مجھ سے ہوگا، آپ سے نہیں ہوگا. اور جو کام آپ نے کرنا ہے اس کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا، آپ سے ہوگا. قرآن مقدس نے ضابطہ حیات دیا، قانون دیا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جو شخص اچھا کام کرے گا یا برا، اس سے اسی کے متعلق سوال ہوگا. آج ہم کہتے ہیں تو نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا. یہ جان چھڑانے کے لیے ہے، یہ جان چھڑانے کے لیے بات ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. ہر بندے کی ایک ذمہ داری ہے، چاہے وہ جماعت کا کارکن ہے یا نہیں، گھر کا فرد بھی ہے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھ لیں جتنے جماعت کے اراکین ہیں، ایک عنوان ذہن میں رکھ لیں، ہر پرزہ بڑا ہو یا چھوٹا اپنی جگہ پر بڑا اہم ہوتا ہے. ہر پرزہ، یہ نہ سمجھے کہ یہ صدر بن گیا، میں نائب بن گیا، یہ خزانچی بن گیا، کوئی فرق نہیں ہے. ہر پرزہ اپنی جگہ پر بڑا اہم ہوتا ہے. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال عرض کیا تو 22 سائیکل ہے نا، 22 سائیکل بڑا مہنگا ہوگا، پتہ نہیں اب تو کتنا ہوگا. اس میں ایک ٹیوب کے اندر وال ہوتا ہے، غالباً 1 روپے کا آتا ہوگا یا 2 کا آتا ہوگا. اب اگر یہ وال نکال دیں تو کیا خیال ہے سائیکل چلے گا؟ اس کی کیا ویلیو بھائی، 1 روپے کا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگرچہ وہ سائیکل اتنے کا ہے لیکن اس بال کی پوزیشن بھی بڑی قیمتی ہے. یہ مت سوچیں کہ میرا عہدہ چھوٹا ہے، نہیں، ہر پرزہ اپنی جگہ پہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور پرزے کو اپنی جگہ پر فٹ کرے تو گاڑی چلتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. پیڈل کو ہینڈل کی جگہ پہ، ہینڈل کو پیڈل کی جگہ پہ لائیں، گاڑی نہیں چلے گی. گاڑی تب چلے گی جب پیڈل کو ہینڈل کی جگہ پر، ہینڈل کو پیڈل کی جگہ پر نہیں، اپنی اپنی جگہ پر فٹ کریں گے، پھر گاڑی چل پڑتی ہے. امام کو مقتدی کی جگہ پہ رکھیں اور مقتدی کو امام کی جگہ پہ کھڑا کر دے، نظام نہیں چل سکتا ہے. ہر شے کو اپنی اپنی جگہ پر. قبلہ حقوق زوجین کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، ایک مزاحیہ سا جملہ میرے ذہن میں آگے، ناراض نہ ہونا. تو پہلے بزرگ کہتے تھے کہ عورت دی عقل کھوتی چوندی ہوندی، کہتے سی بابے پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، مینوں نہیں پتا، لیکن ہم نے چھوٹے ہوتے دیکھا ضرور تھا، مائی ٹردی جاتی ہے نا، جتی لاتے سر تے رکھ کے ٹر پاؤندی ہوندی ہے. اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جتی سر پہ رکھنے کے لیے ہوتی ہے یا پاؤں میں ڈالنے کے لیے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے جتی کا وہ مقام نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو جوتی کا مقام ہے جوتی کے مقام پہ رکھو گے تو تب بات بنے گی نا. تو یہ کانٹوں سے بچاتی ہے نا، پاؤں بچ جائیں تو پاؤں میں ہوگی تو پاؤں کو کانٹوں سے بچائے گی. بھائی ہر پرزے کو اپنی جگہ پہ فٹ کریں، پھر دیکھیں گاڑی چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے. ایک پہلا اصول ذہن میں رکھیں، تنقید چھوڑ دیں. تنقید مت کریں، تعمیری سوچ پیدا کریں، مثبت سوچ پیدا کریں. نمبر 2، اپنے کام کو ذمہ داری سمجھ کے، اپنے کام کو ذمہ داری سمجھ کے کریں. یہ نہ کہ فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے. میں ایک مرتبہ لاہور میں حاضر ہوا، میرے کچھ ساتھی تھے اور بھی چند علماء تھے، انہوں نے کہا جی ان سے ملاقات کرنی ہے. میں نے کہا چلو ہو جائے گی ملاقات. بیٹھ گئے تو مجھے کہنے لگے جی دیکھیں جی فلاں نے یہ کام نہیں کیا، فلاں نے ایسا نہیں کیا. میں ان کی باتیں سنتا رہا. کوئی تقریباً 30 سے 35 منٹ تک ان کی میں نے گفتگو سنی. ان سے میں نے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا. میں نے کہا اتنی دیر آپ نے گفتگو کی، آپ نے فرمایا کہ فلاں نے یہ کام نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا. میں نے کہا مجھے بتائیں آپ کو لاہور میں آئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ ایک نے کہا 5 سال، کسی نے کہا 8 سال، کسی نے کہا 6 سال، جتنا ٹائم تھا بتاتے گئے. میں نے کہا آپ مجھے 5 سال کا رزلٹ دے دیں، آپ نے 5 سال میں کیا کیا ہے؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ آپ 5 سال کا رزلٹ دیں. آپ نے 8 سال گزارے، آپ مجھے 8 سال کا رزلٹ دے دیں کیا ہے؟ آپ نے 10 سال گزارے، بتائیے. میں نے کہا فلاں بزرگ نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے بچوں کو نماز نہیں سکھانی ہے، فلاں بزرگ نے کہا تھا آپ نے بچوں کو وضو کا طریقہ نہیں سکھانا. ان کو کہتے نہیں کیا. میں نے کہا بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، بتائیے. اب یہ تصور دیا جاتا ہے ہم کر کیا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. قسم سے کہتا ہوں کرنے کا جذبہ ہو تو بغیر وسائل اور اسباب کے بھی کام ہوتے ہیں. آخری مثال دے کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. علماء تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں.
ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ سرخسی علیہ رحمہ، المبسوط فقہ کی کتاب بڑی سب سے ٹاپ کی کتاب ہے ان کی. کبھی اس کے حالات کا مطالعہ کریے، یہ انہوں نے کتاب لکھی کیسے تھی. ایک حاکم وقت تبادشاہ تھا، اس نے نا کسی عورت سے شادی کی، نکاح جائز نہیں بنتا تھا. درباری علماء نے فتویٰ دے دیا ٹھیک ہے کر سکتے. اب ان کے پاس وہ فرمان یہ حرام ہے، نہیں ہو سکتا نکاح. اب اس نے غصے میں آ کر ان کو پکڑا، کنویں میں پھینک دیا. اب یہ کنویں میں بیٹھے ہوئے، جیسے آج بھی ان حالات میں بھی آپ نے دیکھو گا گورنمنٹ کیا کرتی ہے، مولویوں کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیتی ہے. گورنمنٹ مولویوں کو پکڑ کے یہ سمجھتی ہے کہ کیا ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال لیں گے. نادان ہیں یہ لوگ، یہ کوٹھری کے اندر بیٹھ کے بھی ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے. اور میں نے اس وقت مثال دی تھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جو پرانے بزرگ ہوتے ہیں نا، بڑیاں اوکھیاں گلا سادہ سادہ مثال اللہ سمجھا دیتے. بابا سادی کسی پنڈ چ گیا، کتے پیچھے لگ گئے تے آپ نے روڑا چکر لگے نے تے روڑا جڑا زمین میں پھنسا پیا، اگو دعا بٹا چاول لگو ہی پھنسا پیا تے بے ساختہ زبان تو نکلا. فرمایا عجیب لوگ نے، روڑے بند دیتے کتے کھلے چھوڑ دیتے. نہیں بات سمجھ آئیے؟ کوئی عجیب لوگ ہیں، آشکار مصطفیٰ کو جیل میں بند کر دیتے، گستاخان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. نادانو، یہ تو کل پتہ چلے گا جب آمنہ کے لال کی بارگاہ میں یہ کیس چل رہا ہوگا. ایک تمہاری عدالتیں لگتی ہے، ایک میرے مصطفیٰ کی بھی عدالت لگے گی. امام سرخسی رحمت اللہ علیہ کنویں کے اندر ہیں، اسباب نہیں ہے. شاگرد آتے ملاقات کے لیے، اوپر سے سلام کر کے سلوٹ مار کے چلے جاتے ہیں. آپ نے کہا میں نا کتاب لکھنا چاہتا ہوں، وسائل نہیں ہے، کتاب بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. امام سرخسی نے کہا سنو، جب تم آتے ہو نا ملاقات کے لیے تو تم مت بولا کرو، تم کنویں کے کنارے پہ کھڑے رہنا، میں بولتا جاؤں گا تم لکھتے جانا. میں بولتا جاؤں گا تم لکھتے جانا. اٹھی پوچھی علماء سے، کنویں میں بیٹھ کر 15 جلدوں میں المبسوط لکھائیے اپنے. لائبریری نہیں ہے وہاں، قلم نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، دوات نہیں ہے. آج کا جدید دور کمپیوٹر کا دور ہے. اس کے باوجود ہم ایسا کام نہیں کر سکتے جو ہمارے اکابرین نے کنویں کے اندر بیٹھ کے بھی کیا ہے. یہ بہانہ ہے، عذر لنگ ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا. اللہ نے بندے کو بڑی پاور دی ہے، طاقت دی ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس انسان کو اللہ نے کتنی قوت عطا کی ہے، کتنی طاقت عطا کی ہے. اقبال قلندر لاہوری نے تو کمال کر کے کہا تھا نا، یا رب فرشتہ بننے سے میری توقیر گھٹتی ہے، یا رب فرشتہ بننے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دے. اب فرشتہ ایک لمحے میں مشرق سے مغرب تک جا سکتا ہے، فرشتہ ایک لمحے میں کتنے کتنے کام کر سکتا ہے. جو اشرف المخلوقات ہے یہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہیں کرنے کی نیت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، کاہلی ہے، کوتاہی ہے، احساس کمتری کا شکار ہیں. مت کیجیے احساس کمتری. اللہ نے آپ کو بڑی پاور دی ہے، جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، بس ایک کام کر لیں، اس کا استعمال صحیح کر لیں. اپنی طاقت کو غلط جگہ پہ استعمال مت کریں، اپنی طاقت کو غلط جگہ پہ استعمال مت کریں. اللہ نے جیسی طاقت دی ہے نا، ویسے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کریں. پھر دیکھیں رب کائنات اجر عطا فرماتا ہے یا نہیں عطا کرتا. میرے ملت کے غیور نوجوانوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں. اب اصل آپ کے عین ذوق کے مطابق خطیب دل پذیر خطیب ابن خطیب صاحب زادہ صاحب آپ کو بڑے دل نواز انداز میں خطاب سنائیں گے. میں تو طالب علم تھا، اجازت لوں گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج میں اپنے معمول کے مطابق بڑا لیٹ ہوا. بہرحال دعا کریں اللہ مجھے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا اللہ.